سورۃ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص۔ یہ کتاب نہایت اہتمام سے خدائے عزیز و حکیم کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، تو تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ یاد رکھو کہ اطاعت خالص کا سزاوار اللہ ہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں۔ اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بامراد نہیں کرے گا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء۔ اگر اللہ اولاد ہی بنانے کا ارادہ کرتا تو وہ چھانٹ لیتا ان چیزوں میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا۔ وہ پاک اور عرفہ ہے، وہ اللہ واحد ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو غایت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر ڈھانکتا ہے اور دن کو رات پر ڈھانکتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر کی پابندی کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔ سن رکھو کہ غالب اور بڑا ہی بخشنے والا وہی ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج۔ اسی نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، پھر پیدا کیا اسی کی جنس سے اس کا جوڑا، اور تمہارے لیے نر و مادہ چوپایوں کی 8 قسمیں اتاریں۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں، 3 تاریکیوں کے اندر۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا رویہ پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس کے شکر گزار ہوگے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہاری واپسی ہے، تو وہ تمہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو تم کرتے رہے ہو، وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر، پھر جب وہ اپنی طرف سے اس کو فضل بخش دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے پکارتا رہا تھا، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ کہہ دو اپنے کفر کے ساتھ کچھ دنوں بہرہ مند ہو لو، تم دوزخ والوں میں سے بننے والے ہو۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ
آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة کیا وہ جو عاجزانہ شب کے اوقات میں اپنے رب کے آگے سجود و قیام میں آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، اور دوسرے جو ان صفات سے عاری ہیں یکساں ہو جائیں گے؟ پوچھو کیا علم و بصیرت رکھنے والے اور وہ جو علم و بصیرت نہیں رکھتے دونوں برابر ہوں گے؟ یاد دہانی تو اہل عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کے لیے آخرت میں نیک صلہ ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے ان کو ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔